انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، قرآن اور حدیث کی لمبی لمبی اور بڑی بڑی کتابوں پر جب نظر ڈالی جاتی ہے، خصوصاً قرآن کریم کی آیات پر جب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے یا بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے، اس منشا سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، احادیث کو دیکھ کر بھی اور قرآن کی آیات کو دیکھ کر بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بذات خود بھی جنت کی طرف ہی بلانا چاہتے ہیں، بلکہ قرآن شریف میں 5ویں پارے کی ایک سب سے آخری آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے اور بڑی امید افزا آیت ہے۔ اس آیت کا پہلے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ بڑا عجیب جملہ ہے، تو انداز دیکھیے اللہ کا، ایسا کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندو مجھے تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا مل جائے گا؟ یعنی کیا تمہیں عذاب دے کر میں کوئی بڑا ہو جاؤں گا؟ تمہیں عذاب دے کر میرا جتنا نام تھا تمہیں عذاب دے کر اس نام میں اضافہ ہو جائے گا؟ مجھے عذاب دے کر تمہیں کیا ملے؟ ان شکرتم وآمنتم، یہ تو بات ہے، اگر تم شکر گزار بندہ بن کے رہے اور ایمان والے بندے بن کر رہے تو مجھے تمہیں عذاب دے کر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے ساتھ بڑے رحیم ہیں اور بڑے مہربان ہیں، بلکہ قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے اللہ اور تمام بادشاہوں سے بڑے اللہ، دنیا کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور فطرت اور انسانیت دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو آدمی سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے دل میں خوف ہوتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بھائی بہت بڑا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا وہاں جانے میں بھی ڈرتا ہے، 10 آدمی کو سہارا پکڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو بیان کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام دنیا کی تعریف اس کے لیے ہے، تو ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے، تو گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے فوراً فرمایا الرحمن الرحیم، کہ صاحب بڑے تو ہیں، بادشاہت تو ان کی ہے، لیکن دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ ایسا بادشاہ ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو گویا اپنے بندوں کی دل جوئی کر رہے ہیں کہ میں بے شک سب سے بڑا بادشاہ ہوں، مگر بادشاہ کے اندر جو صفت زبردستی کی اور سختی کی ہوتی ہے وہ میرے اندر نہیں، بلکہ میں تو الرحمن ہوں اور رحیم ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو اصل رشتہ ہے وہ رحم کا رشتہ ہے، اصل رشتہ ہے وہ رحمت کا رشتہ ہے۔ اور سچ مانیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ رحمت کا اور بردباری کا اور محبت کا رشتہ نہ ہو تو آپ خود غور کیجئے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بلکہ اس وقت نافرمانیاں نیکیوں پر غالب ہے، معصیت طاعت پر غالب ہے۔ اس وقت عمومی جو ماحول ہے، عمومی ماحول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو نافرمانیاں غالب ہو جائیں گی فرما برداری. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 14 پارہ میں بھی اور 22 پارہ میں بھی ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ فرمایا اگر انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے میں ان کی پکڑ شروع کر دوں، اگر لوگوں کی معصیت کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے میں ان کی پکڑ شروع کر دوں تو ما ترک علیہا من دابہ، زمین پر کوئی جانور چلنے والا نہیں چل سکتا. ما ترک علیہا، اگر میں نے پکڑ شروع کر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کا اور ہمیشہ رحمت کا اور ہمیشہ جذبہ اخوت کا، جذبہ محبت کا یہ رشتہ بندوں کے ساتھ قائم ہے. اسی رشتہ محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے صرف چھوڑ نہیں دیا، بلکہ بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے 2 سلسلے دنیا میں قائم کر دیا. ایک کتابوں کا سلسلہ اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ. رجال اللہ کا مطلب نبیوں کا سلسلہ اور کتابوں کا مطلب آسمانی کتابوں. اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے اپنے بندوں کو اپنے تک جوڑنے کے لیے جاری فرمائے. نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور کتابوں کا آسمانی کتاب، تاکہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ کی منشا ہم سمجھ سکیں اور کتابوں میں جو اللہ اتارتے ہیں ان باتوں کو اللہ کے نبی اپنے بندوں تک صاف صاف پہنچاتے ہیں. ہم اور آپ جب قرآن کی آیتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور حدیث کی کتابوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے 12 نمبر 10 میں سورہ برات میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فرمایا یوم خلق السماوات والأرض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے نظام کائنات کو سورج اور چاند کے ساتھ جوڑا اور سورج اور چاند کی گنتی کو طے کرنے کے لیے مہینے متعین فرما دیے. ان عدت الشہور یعنی مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12. گویا کہ یہ جو سال ہمارا پورا ہوتا ہے جس میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کی ترتیب اللہ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی طے فرما دیا کہ گویا انسان کی زندگی جو چلے گی ان 12 مہینے کے ساتھ چلے گی. گویا آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے کا نظام چلایا. ان 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم کا ہے اور ان 12 مہینے میں سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا. آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے اللہ کے اس مہینوں کے نظام میں کہ انسان کو اللہ نے 12 مہینے میں اس طریقے سے جوڑا ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. 12 مہینے کا نظام اللہ نے ماشاءاللہ اتنا عمدہ جوڑا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر غفلت ہو گئی تھی مجھے یاد ہی نہیں رہا، یہ کہہ نہیں سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو اصل پیدا کیا ہے وہ اصل عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن کریم میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے. اسی وجہ سے ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو. جن حضرات کے ذمے روزی کمانا اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اگر ان کے پاس مال نہیں ملا ہے کیسے تو ان کے لیے روزی کمانا فرض ہے. صبح سے لے کر شام تک محنت کرنا فرض ہے، حلال کمائی کرنا فرض ہے ان کے لیے. اتنا
جس سے کہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے لیے بچوں کے روزے کا نظام ہو جائے، بلکہ اس طرح محنت کرنا کہ محنت کر کے اگر ہاتھوں میں گڈھے پڑ جائیں، ہاتھوں میں داغ پڑ جائے، تو حدیث میں ایسے آدمی کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، حضور علیہ السلام تشریف فرما کے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کوئی اللہ والا آ جائے تو کیسے مسافہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے جب سب سے مسافہ شروع کیا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے بھی مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں کو جب مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو حضور نے ان کے ہاتھوں کو جو دبایا، جیسے آپ کے ہاتھ میں ایسا جو دبایا، تو یہ یہاں پر ان کے ہاتھوں میں گڈھے نظر آئے۔ گڈھے سمجھتے ہیں، پھولا جس کو کہتے ہیں، سخت ہو گیا تھا۔ ایک آدمی اگر ہتھوڑا مارے گا تو ہاتھ گڈھے پڑیں گے ہی۔ حضور نے ان کو پوچھا، بھائی تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیسے ہو گئے، ایسا سخت کیسے ہو گیا؟ بیچارے نے کہا، یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ میں مزدور آدمی ہوں، میں اپنے مالک کے لیے پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں، پتھر توڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں سختی آ گئی، میرے ہاتھ ٹائٹ ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ کہنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ 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 الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی محنت مزدوری کرے اور ہاتھوں میں اس کے اثر پڑ جائے، ایسا مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا۔ محنت اور مزدوری کر کے ہاتھوں میں دبا پڑ جائے، گھٹا پڑ جائے، وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے صاحب، کہ اگر ایک آدمی 4 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ 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 کر رہا ہے اور ایک آدمی 4 گھنٹہ مزدوری کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانا ہے، فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر جتنا اس کو ثواب ملے گا، اپنے اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے کمانے اور رزق حلال کی نیت سے اگر مزدوری کر رہا ہے تو بھی اس کو وہی ثواب ملے گا۔ ابھی حضرت امام صاحب مولانا توصیف صاحب آپ کو نیت کی اہمیت پر بات سمجھا رہے ہیں، یہ سارا نظام نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اصل تو اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ روزی کا کمانے والی جو بات میں نے کہی ہے، وہ آدمی جس کے پاس پہلے سے کوئی مال نہیں، اس کے لیے فرض ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جس کو باپ دادا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی ہے، اگر وہ نہیں بھی کما رہا ہے تو بیٹھ کے کھائے گا اور آرام سے زندگی گزر سکتی ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی فرض ہے اور واجب ہے۔ وہ کما رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کی زندگی اصل عبادت میں گزرنی چاہیے، چونکہ اصل مقصود عبادت ہے اور زندگی گزارنے کے جو اسباب ہے اللہ نے اس کو دے رکھا ہے۔ بہت اہم بات میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اصل عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے اندر غفلت نہ ہو جائے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 مہینے کا نظام اتنا عمدہ سیٹ کیا ہے کہ 12 مہینے میں چند ایسے کام آ جاتے ہیں کہ جن کاموں کو چاہے نہ چاہے ایک مسلمان آج کے ضرور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور متوجہ ہو کر اپنی غفلت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ان 12 مہینے میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ محرم میں 9 اور 10 تاریخ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے روزہ کو سنت قرار دے دیا۔ جیسا اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ بہت افضل ترین روزہ ہے، بہت فرض روزہ ہے، بلکہ فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اگر ہے تو محرم کا روزہ ہے۔ تو ایک طرف محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ ابھی گزرتا نہیں ہے، محرم سفر اور پھر ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، تو تھوڑا بہت مسلمانوں کے نگاہوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اس پیدائش کی برکت سے کچھ نہ کچھ آدمی مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ربیع الثانی جمادی الاولیٰ جمادی ثانی کا مہینہ ختم ہوتا ہے، رجب کا چاند آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہی رجب کا چاند نظر آتا ہے تو تمام مسلمانوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ اس کا یہ ہے
کہ یا اللہ ہم نے رجب کا چاند تو دیکھ ہی لیا ہے، اے اللہ اب آگے رمضان ہے، بیچ میں صرف 2 مہینہ ہے، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جب ہم نے رجب کا چاند دیکھ ہی لیا ہے تو آپ ہماری عمر میں اتنی برکت دے دیجیے کہ اب 2 مہینہ ہم کو مل جائے تاکہ رمضان میں ہم گزر سکیں، رمضان میں ہم جا سکیں۔ یا اللہ جب تو نے ہمیں رجب تک پہنچا ہی دیا تو موت تو برحق ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے آپ ہمیں موت دے دیجیے، بلکہ ان 2 مہینے میں ہمیں عمر میں برکت دیجیے تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور پھر رمضان کی تیاری کا ہم کو موقع ملے۔ میرے ایک دوست حیدرآباد میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر طریقے سے نعمتوں سے نوازا تھا اور ساتھ میں دیندار بھی تھے، بہت دیندار تھے۔ مجھے کہتے تھے مولانا جب رجب کا چاند شروع ہو جاتا آ جاتا ہے تو میرے دماغ میں پھرتی سوار ہو جاتا ہے رمضان کی، اور جب شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے تو میں پھٹافٹ اپنے تمام مینیجروں سے اور کاروبار والوں سے جتنے میرے متعلق میں سب سے کہتا ہوں ہمارے مالوں کا حساب شروع کرو، مالوں کا حساب شروع کرو۔ کرتے 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 20 شعبان تک میرا سارا سیٹنگ ہو جاتا ہے۔ 20 رمضان کے بعد جو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوتے میں سوٹکیس میں پیسے بھر کے رکھ دیتا ہوں اور میں انتظار کرتا ہوں کہ کب رمضان کا پہلا دن شروع ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ پہلا دن شروع ہو میں تالاب میں کود جاؤں، میں تالاب میں کود جاؤں۔ کہتے جو ہی پہلا رمضان آتا تھا بس پھر میں کھڑا ادھر غریبوں کا بانٹنا شروع کرتا تھا، غرضے کہ رمضان کی تیاری میں 2 مہینہ پہلے سے شروع کرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس اللہ کے بندے کا انتقال اس طرح ہوا، دنیا کوئی مرض نہیں، ہمیں بہترین اور بڑے تاجر تھے، بڑا محبت رکھتے تھے ہم لوگوں سے۔ عشاء کی اکثر و بیشتر ظہر کے لیے وضو کیا اور اسی وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ تجارت کر کون کہہ سکتا ہے کہ تجارت کرنے والا آدمی دیندار نہیں ہوتا، لیکن جب موت ہوئی عشاء کی نماز پڑھے، تھوڑا سا دل میں درد ہوا، ڈاکٹر کو آنے تک کی فرصت نہیں ملی، کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ ان کے 2-4 بھائی 3 بھائی تھے، ان کا میرے پاس فون آیا روتے روتے، ابا بھائی کا ایسا ایسا ہو گیا، آپ کے دوست کا ایسا ایسا ہو گیا، اور اگلا جملہ کہا کہ حضرت اگر بھائی کے علاج کے لیے ہمیں کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا اور امریکہ تک لے جانا پڑتا تو ہم لے جاتے، لیکن ہمارے بھائی نے اس کا بھی ہمیں موقع نہیں، کل میں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے من احب اللہ لقاءہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اس کا ترجمہ یہ ہے جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ کو اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ مجھے کہتے تھے مولانا میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہوں، میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہوں، میں اپنا حساب کتاب اتنا سیٹ کر کے رکھا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کو سب صاف میں لینا، حالانکہ کروڑوں روپے کے مالک تھے اور زکوٰۃ بڑی رقم میں ادا کرتے۔ یہ کیس کب ہوتا ہے جب آدمی رمضان کی اور مہینوں کو سمجھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا محرم سے تکلیف بتا رہا تھا، محرم ہو گیا، پھر سفر آ گیا اور رجب تک آپ پہنچ گئے، اور جو ہی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا تب تو بھائی رمضان کی تیاری شعبان سے شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یصوم شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اتنا روزہ رکھتے تھے اتنا روزہ رکھتے تھے کہ یہ لوگوں کو شبہ ہونے لگتا تھا کہ بھائی رمضان کا مہینہ تو شروع نہیں ہو گیا، اتنا کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے اور 15 شعبان کی رات آ جائے جو آج کی رات ہے، تو اس رات کے سلسلے میں حضرت علی کی بھی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل کی بھی روایت ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ثعلبہ خشنی کی بھی روایت ہے، تقریباً 19 صحابہ کی روایت ہے، اور ایک قول کے اعتبار سے 17 صحابہ کی، ایک 17 صحابہ یا 19 صحابہ کی روایت اس رات کے بارے میں آئی ہے، جس میں اس رات کی فضیلت کو اور اس رات کے اعمال خیر کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک تو پورا شعبان کا مہینہ ہے ہی خیر کا، اور پھر اس شعبان کے اندر یہ جو آج کی رات ہے اس رات کے بارے میں خیریت اور برکت کی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تک پہنچایا ہے، جو ان کے صحابہ نے ہمیں نقل کیا ہے، جس کو میں آگے بیان کروں گا۔ میں تو صرف ایک سلسلہ عرض کر رہا تھا۔ پھر شعبان کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور رمضان کو آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا مہینہ ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ادھر حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، ذی القعدہ ذی الحجہ، یہ دونوں تینوں مہینہ تو حج کا ہی ہے۔ حج کا مہینہ ختم ہو کر 7 مہینے ختم ہو گئے، پھر محرم شروع ہو گیا،
اب آپ غور کیجئے کہ اللہ پاک نے یہ 12 مہینے کی ترتیب کتنی اچھی بنائی ہے. محرم میں روزہ رکھ دیے اور جناب ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی ولادت ہے, اللہ کے نبی دنیا سے گئے بھی ہیں, اور رجب میں رمضان کی تیاری شروع ہو گئی. رجب شعبان رمضان گویا کہ دماغ میں رمضان سوال ہے, اور رمضان ابھی گزر ہی رہا تھا کہ حج کا مہینہ سوال ہو گیا. رمضان کے ایک مسلمان غفلت کی زندگی گزار نہیں سکتا. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں کہ کسی بھی حالت میں آدمی غافل نہیں ہو سکتا. پھر بھی یہ دنیا ہے, دنیا کے اندر آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کس چیز کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہوتا ہے؟ قرآن شریف نے غفلت کی وجہ بیان کی ہے پارہ نمبر 30 میں. ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ تکاثر. اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. عجیب جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر ترجمہ سنیے, الہاکم التکاثر ترجمہ یہ ہے اے لوگوں تمہیں تمہارے مال اور اولاد کی زیادتی کی فکر نے تمہیں غفلت میں ڈالا. گویا کہ اولاد کی زیادتی کی فکر اور مال کی زیادتی کی فکر, ان دونوں فکروں نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا. کتنی غفلت, کتنی غفلت. اگلا جملہ دیکھیے حتی زرتم المقابر. اس قدر تم غفلت میں پڑ گئے کہ تم قبرستان پہنچ گئے, یہاں تک کہ تم قبرستان جانے لگے. مطلب کہ یا تو تمہارا جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا غفلت کی حالت میں, یا یہ ہے کہ تم غفلت ہی میں ہو, لاکھوں لوگوں کو تم نے دفن کر لیا لیکن لوگوں کو دفن کرتے رہے اور اپنے دفن کرنا بھول گئے. یہ ہے الہاکم التکاثر. تو مال اور اولاد کی زیادتی کی فکر ہر انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے, اور مال ہی کی وجہ سے آدمی پتہ نہیں کتنوں مرتبہ جھوٹ بولتا ہے, اولاد کی وجہ سے نہ جانے آدمی کیسے کیسے بکیرے کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے حال پر رحم کھایا, اور رحم کھا کر سال میں کچھ اوقات متعین کر دیے, کچھ زمانے متعین کر دیے, کچھ ٹائمیں متعین کر دی, کچھ راتیں متعین کر دی کہ اس زندگی میں اور نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر انسان غافل ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور توبہ کی اس کو توفیق نہ ملے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام چلایا کہ کم سے کم ان راتوں کے اندر عمومیت کے ساتھ جب اللہ کی طرف سے اسپیشل انعام ہوتا ہے, خصوصی پیکج چلتی ہے, ان خصوصی پیکج کا نظام چلتا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ خصوصی پیکج میں کوئی بھی آدمی محروم نہ رہے. خصوصی پیکج میں سے اہم راتیں ہیں, ان میں سے یہ ایک رات بھی ہے جس کو ہم شعبان کی آدھی رات 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں. حدیث میں اس کے لیے نصف شعبان کا لفظ آیا ہے, نصف شہر من شعبان. شب برات کا لفظ اس کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے. حدیث کی کتابوں میں اس کے لیے نصف شعبان کا لفظ استعمال ہے, یعنی شعبان کے مہینے کا 15ویں تاریخ یہ استعمال ہوا ہے. شب برات کو ہمیں اور آپ نے استعمال کیا اردو کی وجہ سے. عربی میں اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے, یعنی شعبان کے مہینے کا آدھا والا حصہ, اور 15ویں شعبان کی رات. کل جو دن آئے گا وہ 15ویں شعبان ہوگا, اور یہ جو رات ہے اس کو 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے حدیث نقل کی ہے جس کو نقل کرنے والے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے تو دو روایت کے الفاظ, ایک لفظ ہے یطلع اللہ علی عبدہ, اور ایک لفظ ہے اطلع اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں. توجہ فرمانا اور توجہ فرما کر اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ 4-5 قسم کے اعلان ہوتے ہیں. نمبر 1, پہلا اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر له. کیا ہے کوئی ایسا آدمی جس نے اب تک 11 مہینے میں گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے؟ کیا ایسا کوئی آدمی ہے جو میرے سے مغفرت مانگے اور اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے؟ فاغفر له, اور میں اس کو معاف کروں. سبحان اللہ, یعنی ادھر سے اعلان ہو رہا ہے کوئی ایسا آدمی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. پہلا اعلان یہ ہوتا ہے. نمبر 2, حل من مسترزق فارزق له,
کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو آج کی رات مجھ سے روزی مانگے اور میں اس کے روزی کا دروازہ کھول دوں؟ ہے ایسا کوئی آدمی جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کے روزی کا دروازہ کھول دوں؟ یہ 2 اعلان ہو گیا۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے حل من مبتلا، کیا ایسا کوئی آدمی ہے جو بیماریوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور آج کی رات میں وہ مجھ سے عافیت مانگے اور میں اسے عافیت دے دوں؟ آج کی رات کو مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت دے دوں۔ قرضے کے اوپر سے اعلان ہو رہا ہے، رزق کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، مغفرت کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، مصیبت کے دور ہونے کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے۔ طرح طرح کے اعلانات اوپر سے ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے آج کی رات میں۔ اور یہ اعلان کب تک چلتے رہتا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے حتی یطلع الفجر، صبح صادق تک یہ اعلان چلتے رہتا ہے، صبح صادق تک یہ اعلان چلتے رہتا ہے۔ گویا کہ آج کی رات اسپیشل پیکج ہے۔ اور ایک بات اور سمجھاتا ہوں کہ یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں پہلی امت کو نہیں ملی۔ کمال کی بات یہ ہے یہ صرف ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کی برکت سے یہ راتیں ہم کو ملی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کروڑوں درود و سلام ہو پیارے نبی پر جس کی برکت سے اتنی شاندار راتیں ملی ہیں۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ راتیں نہیں ملی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امت کے لوگوں کو 1000 سال عمر ملتی تھی، 400 سال عمر ملتی تھی، 300 سال عمر ملتی تھی۔ صحابہ رونے لگے، اجی حضرت ہم تو بہت کم عمر کے آدمی ہیں، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہم جنت میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم جنت میں پیچھے نہیں رہو گے، تمہارے لیے اسپیشل انعام ہے۔ اس پر وہ آیت نازل ہوئی سورہ قدر والی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ نہیں تم پیچھے نہیں رہو گے، تم اگرچہ کم ہو عمر کے اعتبار سے لیکن مرتبے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے تم زیادہ ہو۔ مشکات شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، اس میں لکھا ہے، اس میں حدیث میں وارد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امہ، تم اس سے پہلے 70 امتیں گزر چکے، کثرت کے لیے بولا گیا ہے، تو زیادہ امتیں ہیں، تم آخر میں آئے ہو اور آخر میں آ کر ان سب امتوں پر بھاری ہو، ان سب امتوں پر بھاری ہو، تھوڑا سا عمل زیادہ ثواب تمہارے لیے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر رمضان کی ایک رات اگر تم کو مل جائے تو 1000 مہینے سے افضل ہوگا۔ اب بتائیے اگر کسی کو 10 رات بھی مل جائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 10 رات بھی مل جائے صاحب، تو اس کے تو مزے ہمارے نیارے ہو جائیں گے اس شخص کے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ 10 رات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات بیدار رہیں۔ صراحۃ الفقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اگر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور تراویح اور فجر جماعت سے اگر ہو گیا تو انشاءاللہ وہ اس رات کا پانے والا شمار ہوگا، یہ اس رات کا پانے والا شمار ہوگا۔ اس کا مطلب کوئی آدمی یہ اصول نہیں کر سکتا مولانا یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے ہم سے، یعنی یہ تو آخری درجے کی بات ہے کہ آدمی کی فجر نہ چھوٹے، آدمی کی عشاء نہ چھوٹے، آدمی کی مغرب نہ چھوٹے، صحیح ہے نا بھائی؟ تو یہ تو آسان بات ہے کہ کوئی آدمی اس سے معروف نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک بات اور سنیے، جو آدمی جتنا پیچھا دے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا، اب جو جتنا جانے گا درجے اس کے بلند ہوں گے، لیکن ثواب تو اس کو مل رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خاص انعام ہے جو ان راتوں میں اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہے۔ انہیں راتوں میں سے یہ ایک رات ہے جس کو ہم 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر کثرت سے اللہ کی طرف سے روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، کثرت سے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، کثرت سے بیماریوں سے صبر کا، بیماریوں سے شفا کا فیصلہ ہوتا ہے، تکلیف سے آدمیوں کی تکلیف سے دوری کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرضے کے اس رات میں اللہ سے مانگے جاتے ہیں اور یہ مانگنے کی رات ہے۔ ایک مسئلہ اور سنیے، جو اس طرح کی راتیں ہوتی ہیں جو عبادت کی راتیں ہوں، فقہ کی ایک سب سے بڑی کتاب ہے اور چھوٹی جماعتوں میں پڑھائے جاتے ہیں، نور الایضاح فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس میں ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ اس طرح کی جو راتیں ہوتی ہیں، جیسے یہ رات ہے، عید کی رات ہے، شب قدر ہے، اس طرح کی راتوں میں اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرنا رسمی انداز میں یکرہ مکروہ لکھا ہے۔ اصل یہ ہے اس میں کہ ان راتوں کے اندر آدمی اکیلے اپنے رب سے ڈائریکٹ رشتہ قائم کرے۔ میری بات سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ڈائریکٹ رشتہ قائم کرے اپنے رب کے ساتھ، قرآن کی تلاوت خود کرے، 100 مرتبہ استغفار کرے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے،
100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़े, 100 मरतबा आप सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम ये हदीस पढ़े। बुखारी शरीफ के सबसे आखिरी हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कलिमतान हबीबतान, 2 कलमे हैं जो बहुत पसंद है अल्लाह को, बहुत अल्लाह को पसंद है, लेकिन फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, वजन के अंदर बहुत भारी है, वजन में बहुत भारी है। अब कोई आदमी सोच सकता है कि वजन के अंदर अगर बहुत भारी होगा तो शायद पढ़ने में बहुत देर लगेगी। फरमाया नहीं, खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर हल्के फुल्के हैं, पढ़ने में बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत आसान है। फिर फरमाया सुभान अल्लाह, पढ़िए सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह। कितना अच्छा है, कलिमतान हबीबतान, ये दोनों कलमे अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, पढ़ने में बहुत हल्के लेकिन तराजू में बहुत भारी है, बहुत भारी है। एक हदीस शरीफ में आता है और बहुत मशहूर हदीस है कि क़यामत के मैदान में एक शख्स अल्लाह अकबर अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, जिसके गुनाहों को वजन किए जाएंगे तो 99 दफ्तर उसके गुनाह का होगा, 99 दफ्तर। अब गौर कीजिए कि जिस शख्स के सामने 99 दफ्तर गुनाहों का होगा वो तो हर हालत में अपनी हलाकत को देखेगा, वो तो समझेगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, 99 दफ्तर मेरे सामने है। इतने में वो शख्स घबरा जाएगा तो पीछे से एक फरिश्ता आएगा और आकर के जब लो ये भी एक पर्ची है तुम्हारी, इस पर्ची को फरिश्तों के सामने पेश करो ताकि तुम्हारे लिए आमाल को खोले जाए। तो वो कहेगा कि इतना छोटा सा पर्चा 99 दफ्तर के सामने क्या काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है। कहते नहीं तो वजन कराओ। हदीस शरीफ में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है कि आप ना एक तरफ 99 दफ्तर होगा गुनाहों का और एक तरफ एक दफ्तर होगा सिर्फ नेकी का, और वो दफ्तर कौन सा होगा नेकी वाला। हदीस में आता है उसमें ये कलमा होगा जिसमें अल्लाह का नाम होगा, फरिश्ते वजन करेंगे तोलेंगे अल्लाह अकबर। हदीस में आता है कि इधर जो अल्लाह वाला तोला होगा एक दफ्तर, ये दफ्तर भारी हो जाएगा, वो ऊंचा हो जाएगा, वो ऊंचा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। एक हदीस और सुनाता हूँ, एक शख्स होगा जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। अब वो फरिश्ते उसे ले जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ, वो रस्ता बसता हंसता मायूस होकर जहन्नम की तरफ जा रहा होगा कि मैं तो फंस गया। इतने में खूबसूरत इंतहाई हसीन और जमीन चेहरा वाला आदमी पीछे से आएगा और आकर उन्हें एक पर्ची घुमा देगा, जाओ फरिश्तों से कहो तुम्हारा वजन दोबारा तोला जाए। वो कहेगा कि मैं इस पर्ची से क्या कर सकता हूँ, मेरे तो फैसले हो चुके हैं गुनाहों का, मैं इस पर्ची से मेरा क्या होगा। नहीं जाओ दोबारा, अपील का हक होगा, अपील का हक होगा, अपील होगी वहाँ पर, दोबारा उसका फरिश्तों से कहा जाएगा वज़न अमाल दोबारा होना चाहिए। कुरान करीम में साफ है क़यामत के दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं होगा। ये जब कहेगा कि मेरा अमल दोबारा तोला जाए, सराहतन हदीस की बात सुना रहा हूँ, वज़न किया जाएगा दोबारा। अब जनाब जब वज़न किया जाएगा दोबारा तो ये जो पर्ची इनको मिली थी, इस पर्ची की बरकत से इनकी नेकियों का पल्ला छूट जाता। अब कुरान शरीफ में तो साफ है, फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। अल्लाह ने उसूल बयान किया वज़न अमाल का। इसका तर्जुमा ये है, फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु, नेकियों का वज़न जिसका ज़्यादा हो जाएगा, फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, वो तो ऐश की ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां हल्की हो जाएंगी, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। आगे फरमाए वमा अदराका मा हिया, ऐ लोगों तुम जानते हो कि हाविया क्या चीज़ है। फरमाया खुद ही अल्लाह ताला, नारुन हाविया, दहकती हुई आग है, दहकती हुई आग का नाम है हाविया। तो जिसकी नेकियां कम हो जाएंगी वो हाविया में जाएगा, जिसकी नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी वो जा रहा है ऐश में। तो अब इसका तो फैसला जो हुआ तो बदल जाएगा, अब तो बदलेगा फैसला, क्योंकि नेकियां ज़्यादा हो गई। जो ही ये आदमी का फैसला हो जाएगा वो खुशी के मारे चिल्ला उठेगा और खिलकर पीछे दौड़ेगा उस आदमी के तलाश में जिसने पर्ची दिया था। दौड़ता हुआ हजरत हजरत खैरियत खैरियत खैरियत, वो दौड़ेगा, क्या बात है मैं खैर हूँ, खैर आएगा। हजरत मेहरबानी फरमाकर, मैं तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन है, इस मुसीबत की घड़ी में आपने मेरा साथ दिया है और ये कौन सी पर्ची है। हदीस में आता है उस वक्त इरशाद फरमाएंगे, ऐ अल्लाह के बंदे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरा नबी।
تو ارشاد فرمائیں گے حضرت وہ پرچی کون سی تھی، وہ پرچی کون سی تھی جو آپ نے دے دیا تھا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے 15 شعبان میں 2023 کے موقع پر خانقاہ کی مسجد میں بیان ہو رہا تھا، تو نے مجلس میں ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا تھا، تیرا درود میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، میں نے تیرے درود کو نام بنام محفوظ رکھا تھا اور میرے پاس وہ محفوظ تھا، میں نے یہ طے کیا کہ آج کا دن وہ درود کا بدلہ دینے کا اچھا موقع ہے، جو مصیبت میں پڑ چکا تھا میں نے تیرے اس درود کا بدلہ دیا، میں نے ان درود کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں۔ آپ کا پھر پڑھے اس مرتبہ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وسلم۔ میں سچ کہتا ہوں جو نبی ہمیں ملے ہیں، جو نبی ہمیں ملے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی ایسے نبی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے جہاد کے میدان میں، مدینے سے ایک عورت نکل کر آئی اور آ کر 4 مہینے کی بچی کو لا کر پیش کیا، حضرت جی اس بچی کو لے جاؤ میدان جہاد میں۔ حضور نے فرمایا میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ فرمایا کہ آپ اس لیے اس کو لے جائیے کہ جب میدان جہاد میں آپ ہوں گے اور دشمن آپ پر تلوار اور تیر برسائے گا تو جب آپ کے سامنے سے تیر آئے تو میرے بچے کو آپ سامنے کر دیں، تاکہ تیر آپ کو نہ لگے، میرے بچے کو لگ جائے اور میرا بچہ اس میں اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ شہید کی ماؤں کو بلائیں گے تو میرا بھی اس میں نام، میرا بھی اس میں نام۔ میرے دوستوں سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اس سے بہترین نبی ہم کو ملے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات میں یہ کلمہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھو۔ یہاں آپ کو ایک سوال ہوگا کہ ایک طرف 99 دفتر گناہوں کا اور ایک طرف صرف ایک پرچہ اللہ کا، یہ کیسے اٹھنی ہو گیا؟ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلق خدائے صاحب کو محدث تھے، 50 سال جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی، حضرت نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یاد رکھو اللہ کے نام کے سامنے دنیا کی کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نام کے سامنے دنیا کی کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک طرف وہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کے اوپر کوئی تعریف نہیں، آپ اور ہم سب اللہ والے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے کرم سے ایمان عطا فرمایا۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ غور کرو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ جس وقت اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنم لیے تھے بچہ ہو کر، اس گھڑی اس دن لاکھوں نہیں کروڑوں بچے پیدا ہوئے ہوں گے، مگر پتہ نہیں اس میں سے کتنے بچے غیر ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا اور آپ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا، آپ نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ یا اللہ آپ کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، جس کی برکت سے اللہ نے آپ کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اس کی برکت سے کیا ملا آپ کو؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی برکت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آخرت کی ہمیشہ والی جہنم سے آپ بچ گئے، ہمیشہ والے جہنم میں ایمان والا کبھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع دے رکھے ہیں جن موقع سے گناہوں سے معافی مانگ لیا اور معافی مانگ کر اس دنیا سے پاک صاف ہو کر جائے۔ انہی میں سے یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو اس رات کو معافی نہیں ہوگی، جس میں عامۃ الحمدللہ یہ طبقہ ملوث نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ملوث ہے تو آج کی رات سے پہلے ان لوگوں کو گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان شراب کا عادی ہے، نشہ کرتا ہے، یہ نشہ والی عادت بہت بری عادت ہے، نشے والی عادت والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نشہ پر جب بات آئی تو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ابھی عمارت شریعہ والوں کی طرف تو جلسہ چل رہا تھا، حضرت مولانا وزیر رحمان صاحب کے صاحبزادے وغیرہ سب لوگ آئے تھے، ارریہ میں اور پورنیہ میں بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ ان جلسوں میں مستقل اس پر بحث ہو رہی تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال ہمارے بچے بے انتہا نشہ کے عادی ہو رہے ہیں، بے انتہا نشہ کے عادی ہو رہے ہیں۔ شراب تک اگر نہیں بھی پہنچ رہے تو اس سے پہلے جو شراب نشہ کے عادی ہو رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ آج کے اس رات میں ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری اولاد کی نشہ خوری سے حفاظت فرما۔ نشہ خوری اتنی بری عادت ہے، اتنی بری عادت ہے کہ نشہ کرنے کو جوا کی طرح جو ہے نا گناہ قرار دیا ہے، اس طرح گناہ ہے یہ نشہ والا۔ اور ایک بات اور سناتا ہوں،
جو لوگ نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی منہ میں بدبو آتی ہے، اور بدبودار آدمی عبادت کا عادی بھی اگر ہو جائے اور نشہ کا بھی عادی ہو تو وہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کو بدبو سے نفرت تھی، اس لیے لوگوں کو نشہ کی عادت چھوڑنی چاہیے۔ آپ اللہ سے میری گزارش ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، بڑے بچوں پر، خاص کر جو بچے اسکولوں میں آپ کے جا رہے ہیں ان پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ان کی سنگت کن کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، اس کا پورا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی نسل آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ جیسے آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں 15 شعبان کی رات کو، آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں میں کم سے کم اتنی چیز آ جائے کہ وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور وہ بھی دین کے ساتھ تعلق رکھیں، یہ خیال آپ کا ہونا چاہیے۔ تو یہ شراب کا عادی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو اپنے پاجامہ کو یا اپنے لنگریوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا دیتے ہیں، مسبلن لفظ ہے لٹکانے والا، جو لوگ لٹکاتے ہیں یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے جو لوگ اپنی لنگیوں کو یا اپنے پاجاموں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، جب تک یہ عادت نہیں چھوڑیں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مشاجر، جھگڑا کرنے والا، جو لوگ جھگڑا کرنے والے لوگ ہوں، آپس کے رشتے توڑنے والے ہوں، دلوں میں کینہ رکھنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے بھی آج کے رات کے تک مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں تو جھگڑا کتنی بری چیز ہے۔ فضائل رمضان میں وہ حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعین کے لیے جا رہے تھے، بتانے کے لیے جا رہے تھے کہ بھائی 21 کو ہوگی، 23 کو ہوگی، 25 کو ہوگی، 27 کو ہوگی، 29 کو ہوگی، یہ بتانے کے لیے آپ نکل رہے تھے ایک علاقے کی طرف۔ راستے میں دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان دونوں آدمیوں کے جھگڑے کو جو آپ نے دیکھا اس کو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ لڑائی میں مبتلا تھے، جھگڑے میں مبتلا تھے۔ اس مبتلا کی وجہ سے، 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تعین کو اٹھا دیا۔ بتائیے امت کس قدر محروم ہو گئی، کس وجہ سے؟ جھگڑے کی وجہ سے اور آپس کے اختلاف کی وجہ سے۔ تو امت ایک بہت بڑے خیر سے محروم ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو جھگڑے کے عادی ہیں اور آپس کے رشتے توڑے ہوئے، خاص کر خونی رشتے، ایسے لوگوں کے لیے آج کی رات مغفرت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایسے وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کے لیے بھی آج کی رات مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ آپس کے رشتوں کو صحیح کریں، ماں باپ کے اگر خدا نخواستہ نافرمان ہیں تو اس کو ٹھیک کریں، اور اللہ تعالیٰ کی معافی جو عام ہو رہی ہے اس عام معافی کے مستحق بن جائیں۔ تو یہ ایک خاص بات تھی جو آپ عرض کرنی تھی، جو آج رات کے بارے میں میں نے کہی۔ 4 چیزیں اس رات کے بارے میں ہیں۔ ایک تو یہی ہوا جو عام عبادت کی ہو گئی۔ دوسری چیز جو حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے، کل کے دن کا روزہ۔ کل کے دن کے روزے کے بارے میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ شعبان کا پورا مہینہ اصل میں مہینے کا روزہ چاہیے، 1 دن 2 دن 4 دن کے بعد روزہ رکھنا چاہیے آدمی کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں گاہ بگاہ روزہ رکھتے تھے، اور اگر کسی آدمی کو پورے مہینے کی توفیق نہ ہو تو مہینے میں 3 دن آتے اس کو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14، 15 عربی کے اعتبار سے 13، 14، 15 13، 14، 15 تاریخ، ان 3 دنوں کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو 15 شعبان میں ان تینوں دنوں کے اندر آ گیا۔ تو اگر کوئی آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہے تو چاہیے اس کے ساتھ یہ 2 دنوں کو ملا لے، یعنی 13 کو اور 14 کو، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اصل طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی کو رکھتا بھی ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، مستحب کہا جائے گا۔ اچھی طرح حکم سمجھیے گا، اس کو فرض یا واجب یا سنت نہیں کہہ سکتے، مستحب کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی استحباب کی نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت ہے اور ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی اگر چھوڑ بھی دے رہا ہے تو آپ اس پر تانا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ استحباب والے عمل کے چھوڑنے سے کسی کو تانا نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی جو مسئلے کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، رکھے آدمی تو یہ تو رات کو عبادت والا مسئلہ ہو گیا۔ اور عبادت بھی کون سی؟ تنہا اکیلا کھڑے ہو کر نفلوں کو جماعت سے پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، پڑھے، گھر میں جائیں، گھر کے جا کر کونے میں پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی جیسے قبرستان میں کچھ عبادت نہیں ہوتی، گھروں کو ایسا مت بناؤ کہ گھروں میں عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھتے تھے اور سنت اکثر آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشراق کی نماز زیادہ مسجد میں پڑھتے تھے، کیونکہ اشراق کا مسئلہ وہی ہے، طلوع فجر کے بعد پڑھنا چاہیے اپنی جگہ بیٹھ کر۔ تو اشراق کی سنتیں آپ گھر میں پڑھتے، مسجد میں پڑھتے تھے، باقی سنتیں گھر میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سنتوں سے اپنے گھر کو آباد رکھیں، اور ہر شخص کو اپنے گھر میں تھوڑا سا حصہ 2-4 مصلی کی جگہ نماز کے لیے مختص کرنی چاہیے۔ یہ فقہاء نے لکھا ہے
ہر اپنے گھر میں 4-5 مصلے کی جگہ نماز کے لیے مختص کرے، جس میں یعنی گھر کے سب بچوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ جگہ ہماری عبادت کی ہے، وہاں پر آپ تلاوت کریں، آپ کی گھر کی عورتیں وہاں نماز پڑھیں، آپ وہاں تلاوت کریں، بچے پیشاب پاخانہ ادھر نہ کریں، یعنی گھر میں سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ گھر میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، خاص کر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشحالہ مکان دے انہیں تو ضرور اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ جگہ عبادت کے لیے خاص ہے۔ یہ ہے تیسری چیز جو اس میں اس رات کے بارے میں قبرستان والا مسئلہ آتا ہے، قبرستان جانے والا۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ آرام کرتے ہوئے آپ کو بقی والوں کا خیال آ گیا، بقی کہتے ہیں اس قبرستان کو جس میں مسلمان دفن ہے مدینہ منورہ میں۔ آپ کو جب خیال آیا تو بستر اٹھ کر آپ چلے گئے بقی والوں کی طرف اور وہاں جا کر آپ نے دعائیں کرنا شروع کر۔ قبرستان میں جا کر آپ کیا دعا کرتے تھے؟ حدیث میں دعا کے الفاظ آئے ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ دعا ہے قبرستان میں جانے کی۔ عام طور پر لوگوں کے زبان میں یہ دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ چونکہ آسان ہے اس وجہ سے یہ لوگوں کو یاد ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین قبرستان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے بقی اور وہاں جا کر مردوں کے لیے مغفرت مانگنے لگے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ میں دیکھا کہ نبی نہیں ہے، ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ کسی اور اہلیہ کے یہاں چلے گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ حضرت آپ کہاں گئے تھے، سوال انداز میں۔ تو حضور نے پہلے تو یہ کہا کہ عائشہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ میں یہاں چھوڑ کر کسی اور کے یہاں چلا جاؤں گا؟ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں بقی گیا تھا اور وہاں کے مرحومین کے لیے میں مغفرت کی دعا کرنے گیا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو قصہ ہے، یہ قصہ بعض روایت کے اعتبار سے آج کی رات کا ہے اور بعض روایت میں شعبان کا مہینہ رات کی کوئی تعین نہیں ہے۔ تو اگر اس رات کی ہی بات مان لی جائے کہ اسی رات میں یہ قصہ ہوا تھا تو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوا تھا، یہ والا قصہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوا، اور پھر آپ اکیلے گئے تھے، وہاں پر کوئی روشنی کا نظام نہیں تھا، چپ کے گئے تھے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر قبرستان میں کوئی جانا چاہے تو تنہا جائے، جماعت بنا کر نہ جائے، اور آتش بازی اور روشنی کا نظام کر کے باضابطہ میلے کی طرح ہو جائے، یہ نہ کیا جائے۔ یہ جو آتش بازی اور میلے والی شکل اور روشنی کی شکل جو پیدا ہوئی ہے، کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ یار سال بھر تو میں نے ان کو گناہوں میں مبتلا رکھا اور اب یہ ایک رات ملے گی ان کو، اس ایک رات میں رونا دھونا کریں گے اور رونا دھونا کرتے ہیں تو گناہوں کو بخشوا لیں گے، تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی اور پٹی پڑھا کر ایسے کاموں میں مشغول کر دیا کہ جو کام شریعت میں تھا نہیں، وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، تو اس کو روشنی والے کاموں میں لگا دیا، آتش بازی میں لگا دیا اور جناب میرا کھیلا میں لگا دیا، جلسہ جلوس میں لگا دیا، تاکہ ان کو اصل کام سے محروم کر دیا جائے۔ یہ شیطان کی پٹی ہے جس نے انسان کو اصل کاموں سے پھیر کر دوسرے کاموں کی طرف لگا دیا۔ تو یہ ہے اصل بات۔ آپ حضرات اگر جائیں تو جا سکتے ہیں، اور قبرستان جا کر کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص، جن کو جتنا قرآن یاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، جس کو زیادہ یاد نہیں ہے اس کے لیے بہترین عمل وہ ہے۔ پہلا عمل سورہ الحاقم التکاثر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا 3 مرتبہ، بہترین عمل یہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ، اور پڑھ کر یہ کہہ دے کہ یا اللہ اس قبرستان میں جو مومن مردے مدفون ہیں، مرد عورت، ان کی مغفرت فرما۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اکبر کہ جب کوئی مسلمان بندہ قبرستان میں جا کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے بخش دے، تو حدیث میں وہ سارے مردے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ جس بھائی نے ہمیں قرآن پڑھ کے بخش دیا آپ اس کی بخشش فرما دیجیے، آپ اس کی بخشش فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ گویا کہ آپ پڑھ ان کے لیے اور آپ کے لیے سارے قبر والے
والے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر آپ ان کے لیے بخش دینا چاہیے۔ یہ تو مردوں کے لیے ہوا، اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم میں ایک مرتبہ ایک حدیث پیش کیے، بعد میں پھر میں نے اس کا حوالہ تلاش کیا تو وہ حوالہ بھی ملا۔ حدیث میں ہے اگر کوئی آدمی چاہے کہ تجھے ایک دن میں کروڑوں نیکی مل جائے، اس کی کیا شکل ہے؟ ایک دن میں کروڑوں نیکی مل جائے، کروڑوں نہیں اربوں، وہ کیا؟ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں ایمان والے کروڑوں نہیں اربوں ہوں گے تو اتنی نیکی مجھ کو مل جائے، تو اس کے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو ایسا ملے اس کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ایک عمل ہے۔ کیا؟ چھوٹی سی ایک دعا ہے، وہ دعا آدمی صبح کو 5 مرتبہ پڑھ لے اور شام کو پڑھ لے، اربوں نیکیاں ایک دن میں نام عمل میں جمع ہوں گی۔ کون سی دعا ہے؟ نمبر دعا سنیے، کتنا چھوٹا سا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، پڑھیے آپ لوگ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ترجمہ صرف اتنا ہے، یا اللہ میری مغفرت فرما، تمام ایمان والے مرد اور عورت کی مغفرت فرما۔ کتنا اچھا جملہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو آدمی صبح کو اور شام کو یہ دعا پڑھے گا، دنیا کے آغاز سے لے کر انجام تک جتنے لوگ آئے اور آئیں گے اتنی نیکی پڑھنے والے کو ملے گی۔ بتائیے اتنا تو گناہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو نیکیاں غالب ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے گزارش کی ہے، خلاصہ کر کے پھر دوبارہ میں گزار کو لوٹا دیتا ہوں ساری باتوں کو تاکہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں بیٹھ جائیں۔ میں نے اس طرح بات شروع کی تھی کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا اپنے بندوں کو عذاب دینے کا نہیں، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ بہانے سے میرے بندوں کی مغفرت ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے 12 مہینے کا نظام ایسا سیٹ کیا ہے کہ آدمی غفلت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے میں نے تفسیر بتایا آپ کو، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ۔ اور شعبان کا مہینہ تو سمجھیے کہ ایک بیتاج بادشاہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ مہینہ رمضان آنے والے کے لیے بیدار کر دیتا ہے آدمی کو کہ بھائی اگر رمضان آ رہا ہے ہمیں رمضان کو سیٹنگ کرنا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمان صاحب نے لکھا ہے کہ رمضان کی ترتیب آدمی پہلے ہی سے شروع کرے 15 شعبان سے کہ صاحب مجھے تراویح کہاں پڑھنی ہے، مجھے اس سال روزانہ کتنے پارے پڑھنے ہیں، اور رمضان میں مجھے کاموں کو تھوڑا مختصر کرنا ہے تاکہ زیادہ میری عبادت ہو سکے اور اتنا میں قرآن پڑھ سکوں، میں اپنے کاموں کو جتنا کم کر سکتا ہوں کم کروں، عبادت کے لیے میں خالی کروں، اور اپنے مالوں کا حساب پہلے سے شروع کروں تاکہ زکوٰۃ اس کا نکالنا آسان ہو جائے، اور پھر اس کی کوئی نماز اس کی قضا نہ ہو جائے، اور حلال مال کی فکر کرے کہ حلال مال سے سحری اور میرا افطار ہو۔ بلکہ حضرت نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کی عمومی کمائی حرام ہے، حرام کمائی پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس حرام کمائی سے بچنے کے لیے تدبیر کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور رمضان کے مہینے کے لیے کسی سے حلال طریقے پر کم سے کم مثال کے طور پر 10,000 روپے قرضہ لے لے اور اسی قرضے کے پیسے سے افطاری اور سحری کا نظام، تاکہ رمضان کا جو عبادت ہے وہ حلال طریقے سے انجام پائے اور اللہ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ آپ میرے لیے حلال کا انتظام کیجیے، آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے بندے جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے مانگنے کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ہماری کمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ ہمارا ویسے نظام چلاتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے کہیں گے یا اللہ آپ میرے حلال کا دروازہ کھولیے، اللہ آپ کے لیے حلال کا دروازہ کھولے گا۔ اللہ کے حلال کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ مانگیں، اور آج کی رات بطور خاص مانگنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ شعبان میں اتنا روزہ کیوں رکھتے تھے، تو آپ نے جواب دیا جو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر امت کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، امت کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میرا روزہ رہے، روزے کی حالت میں میرا عمل پیش ہو۔ ذہن میں رکھیے گا اعمال پیش ہونے کے بارے میں حدیث میں 2 باتیں ہیں، ایک تو شعبان کا مہینہ اور ایک پیر اور جمعرات کو، پیر اور جمعرات کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ توفیق دے تو ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی بن جائے، جس کو توفیق دے اللہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی بن جائے، تو یہ بہت بڑا فائدہ، ایک تو یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے
کہ اسی مہینے میں پورے سال کا نظام طے کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنے والے سال میں میرا جب نظام طے ہو تو میرا نظام اس حال میں طے ہو کہ میرے منہ میں روزہ. اسی وجہ سے شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.